اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر آگے چل کر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. یہ میں نے مشت نمونہ از خروارے جسے کہتے ہیں فارسی کہاوت میں، اس کے مطابق یہ چند آیات اس وقت آپ کے سامنے رکھی. اس سے آپ کو ایک ہلکا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین میں صبر کا کیا مقام ہے. اب سمجھنا یہ ہے کہ صبر کہتے کسے. صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا. نہ کوئی مخالفت ہراساں کر سکے، نہ کوئی تکلیف بددل کر سکے، نہ کوئی لالچ منحرف کر سکے. ان دونوں چیزوں سے کوئی تأثر لیے بغیر، دنیا میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی شخص کو اس کے راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. ایک تشدد، تکلیف، ایذا، ایک لالچ، ٹیمپٹیشن، کسی بھی طرح کی کوئی رشوت. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ہٹا سکتی ہیں. ان دونوں چیزوں سے کوئی اثر لیے بغیر انسان نے جو راستہ بھی طے کیا ہے، یہ میری منزل ہے، ادھر مجھے جانا ہے، یہ میرا مقصد ہے جس کے لیے مجھے جد و جہد کرنی ہے، اپنے اس مقصد کے لیے پورے ثابت قدمی کے ساتھ اور پورے استقلال کے ساتھ اور پامردی کے ساتھ پیش قدمی کیے چلے جانا، یہ صبر ہے. اب میں اصل میں صبر کے مختلف مراحل کو، میں نے جو کل 3 منزلہ عمارت آپ کے سامنے رکھی تھی اسی کے حوالے سے بیان کروں گا، تاکہ وہ جو ایک نقشہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذہن نشین کر لیں، اور مجھے امید ہے کہ ذہن نشین ہو گیا ہوگا. آپ نے دیکھا کل کہ جہاد کے مختلف مراحل بھی اسی سے سمجھ میں آئے. آج آپ دیکھیں گے کہ صبر کے مختلف مراحل بھی اسی سے سمجھ میں آئیں گے. وہ گویا کہ ایک فریم آف ریفرنس ہے. وہ بات سامنے ہو تو ہر چیز جو ہے انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر صحیح بیٹھتی چلی جائے گی. اس سے پہلے سورۃ العصر میں جو لفظ تواسی آیا ہے، یہ آپ سوچتے ہوں گے کبھی تواسو کہتے ہیں، کبھی تواسی کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہاں کے ایک لوکل عربی اخبار نے اس پر کچھ مذاق بھی اڑایا ہے. ہمارے ساتھیوں نے جو اعلان کے لیے جو پروگرام شائع کیا اور جو ہینڈ بلز لگائے، اس میں تواصو بالحق اور تواصو بالصبر لکھ دیا. اب انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ لوگ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں، قرآن مجید کی دعوت کو عام کیا جائے، اس سے اونچا کام کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی جو زبان ہے اس سے بھی تو شناسائی پیدا کرنی چاہیے. تو یہ دیکھیے کس قدر غلط عنوان انہوں نے دیے ہیں. تو واقعہ یہ کہ اس میں غلطی ہوئی ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اصل میں اردو دان لوگ ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. دعویٰ کہاں ہے ان کا کہ وہ عربی کے سب جو بھی یہاں کے کارکن ہیں انہیں تو کوئی عربی دانی کا دعویٰ نہیں. تو یہ بات جان لیجئے کہ تواسو ورب ہے، فعل ہے، فعل ماضی. تواسی مصدر ہے. جیسے کھانا مصدر ہے، کھایا یہ فعل ہے. تو یہ تو گویا کہ مصدر سے فعل بنتے. آنا مصدر ہے، آیا یہ فعل ہے، آئے گا یہ فعل مستقبل ہے، آتا ہے یہ فعل حال ہے. تو تواصو فعل ماضی ہے کہ وہ انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی.
اس سے جو مصدر بنتا ہے باب تفاعل میں وہ ہے تواسی. اور میں نے بات ایک عرض کی تھی اس روز کہ ہم تواسی بالحق پر گفتگو کر رہے تھے. عربی زبان میں کچھ ابواب کہلاتے ہیں. ایک ہی لفظ سے, جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایک ہی مادے سے بے شمار الفاظ بنتے ہیں, تو مصدر بھی بہت سے بنتے ہیں. علم سے اعلام بھی ہے, تعلیم بھی ہے, تعلم بھی ہے, استعلام بھی ہے. اب یہ چار تو ہو گئے, ان میں باریک سا فرق ہوتا چلا جاتا ہے. اعلام کسی کو کچھ بتانا, تعلیم کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہیمر کرنا, بار بار اس کو بتا کر تاکہ ذہن نشین ہو جائے. اعلام میں ایک مرتبہ بتا کر آپ فارغ, بس بتا دیا. تعلیم میں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ذہن نشین کرنا ہوتا ہے, بار بار بتا کر, بتکرار و اعادہ. اس میں کوئی دقت ہے تو اس کو سلجھا کر, یہ تعلیم ہے. تو تعلیم کا ترجمہ سلیس اردو میں کیا ہوگا؟ سکھانا. اعلام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بتانا. تعلیم کا ترجمہ ہوگا سکھانا. تعلم کے معنی سیکھنا, استعلام کے بارے میں دریافت کرنا. استعلام آپ کے معلوم ہوگا, مکتب الاستعلام یہاں پہ لکھے ہوتے ہیں. انفارمیشن آفس, انکوائری آفس, جہاں سے سوال کر کے کچھ بات معلوم کی جا سکے, وہ مکتب الاستعلام. جہاں سے علم حاصل کیا جا سکے, معلومات مہیا کی جا سکے. اس میں نوٹ کیجئے کہ اوصا یوسی عیسیٰ ان باب افعال ہے وصیت کرنا, وصا یوصی توصیتن باب تفعیل ہے بڑی تاکید کے ساتھ کوئی بات کسی کو سکھانا, بتانا. باب تفاعل میں تواسی جب آئے گا اس میں دو معنی پیدا ہو جائیں گے. ایک مبالغہ, بہت زور شور کے ساتھ, شد و مد کے ساتھ, یہ میں نے اس روز عرض کیا تھا کہ وہ بڑے اہتمام سے, بڑے زور شور سے, بڑے شد و مد سے, اپنی پوری قوت کے ساتھ حق کی تلقین کرتے ہیں. تواصوا بالحق. دوسرا مفہوم اس میں ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک کام کرنا. آپ مجھے وصیت کریں, میں آپ کو وصیت کروں. آپ مجھے تلقین کریں صبر کی, میں آپ کو تلقین کروں صبر کی. اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے, اس کو سمجھ لیجئے. وہ نتیجہ جو میری کل کی گفتگو میں آخری بات آئی تھی کہ دین کے کام کرنے کے لیے ایک جماعت ضروری ہے. وہ جماعت ایسی ہو کہ وہ ایک دوسرے کو وصیت کر رہی ہے. اس لیے کہ یہ انسانی کمزوری ہے. کبھی آپ کا جذبہ بہت قوی ہے, کبھی آپ پر کوئی پشمردگی طاری ہو گئی, اضمحلال آ گیا, کچھ قوت ارادی ڈھیلی پڑ گئی. تو اگر آپ ایک جماعت میں ہیں تو آپ کا ساتھی جو ہے اس وقت آپ کی ہمت بندھائے گا. آپ کسی اور اپنے ساتھی کے طرز عمل کو دیکھ کر اس سے ہمت حاصل کر لیں گے. لیکن اگر ایک فرد ہے اس وقت آپ ڈھیلے پڑ گئے تو ڈھیلے پڑتے چلے جائیں گے. جماعتی زندگی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کسی وقت آپ کا جذبہ کچھ ٹھنڈا پڑا, کسی اور نے آپ کو سہارا دیا. کسی وقت اس کا جذبہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے تو آپ اس کے جذبے کے تقویت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کسی وقت آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے, وہ آپ کو سہارا دے دیتا ہے. کبھی اسے کوئی دقت ہے, آپ اس کی کوئی مدد کرتے ہیں. تو جماعتی زندگی ایسے ہے, میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سیلاب کا کوئی تیز دھارا آ رہا ہو تو اکیلا آدمی نہیں کھڑا رہ سکے گا, سیلاب بہا کر لے جائے گا. لیکن اگر 15-20 آدمی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہو جائیں تو کھڑے رہ جائیں گے. تو یہ ہے اصل میں جس کو کہ کہا گیا, حضور نے اس کو یوں سمجھایا, ید اللہ علی الجماعہ. دیکھو اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے, یعنی اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت, اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ ہے. ایک حدیث میں آیا علیکم بالجماعہ, تم پر لازم ہے کہ جماعتی شکل اختیار کرو. بے شمار احادیث ہے, میں نے تو کل آپ کو ایک بتائی چونکہ اس میں 5 چیزیں حضور نے جمع کی تھی کہ آمرکم بخمس, میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں. اللہ امرنی بہن, اور یوں تو میرا جو بھی کچھ میں کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا, وہ اللہ ہی کی بات ہے جو پہنچاتا ہوں.
لیکن یہ بات تو خاص طور پر سن لو کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ 5 باتوں کا حکم دوں: الجماعہ والسمع والطاعہ والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ 5 باتیں میں نے عرض کیا تھا کہ یاد کیجئے، اور وہ جو ہماری کمی رہ گئی ہے کہ ہمیں وہ 5 باتیں یاد ہیں پہلی منزل والی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی یاد ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ 5 بھی یاد نہ رہتی، ایسے بھی تو مسلمان دنیا میں ہیں جنہیں وہ بھی یاد نہیں، جنہیں وہ 5 یاد ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن یہ کہ جو کمی ہو گئی ہے اس کی تلافی کریں، کب تک نہیں کریں گے؟ اب تو وہ دور ختم ہو گیا، اب ہم آزاد ہیں اکثر و بیشتر، اب ہمارے ذمے ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا کریں، ہم تو غلام ہیں انگریز کے، یا غلام ہیں فرانسیسیوں کے، یا غلام ہیں فلاں کے، ہمارا تو اختیار نہیں۔ اب تو ہمارا اختیار ہے، ہم اللہ کے ہاں اب بہت زیادہ رسپانسبل ہیں۔ اب اس کے لیے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے ان 5 چیزوں کا التزام ہوگا تو دین قائم ہوگا۔ وہ 5 چیزیں یاد کرنی چاہیے: آمرکم بخمس بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ اب دیکھیے سورۃ العصر میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اگر یہ کہتے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ووصوا بالحق ووصوا بالصبر، کہ وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے، تباہی اور بربادی سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیا اور انہوں نے حق کی وصیت کی اور حق کی اور صبر کی تاکید کی، تو مفہوم اور ہوتا۔ لیکن یہاں تواصو کا لفظ لائے، نہ اوسا نہ وسا، بلکہ تواصو باب تفاعل، جس میں 2 مفہوم پیدا ہو گئے: ایک انتہائی تاکید کے ساتھ ایک کام کو کرنا، مبالغے کے ساتھ کرنا، پوری امکانی استطاعت کو بروئے کار لا کر کرنا، اور دوسرے آپس میں بھی کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا، ایک دوسرے کی ہمت بندھانا، ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ایک جماعتی زندگی کا خاصہ ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو اس راستے پر چلنے کے لیے جو سورۃ العصر سامنے ہمارے کھول رہی ہے، اس پر چلنے کے لیے ضرورت ہے ایک اجتماعی زندگی کی۔ اچھا، اب آئیے صبر کے مراحل اور صبر کے درجات۔ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ عمل کی پہلی منزل یا ہمارے دینی فرائض کی پہلی منزل کیا ہے؟ اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت۔ خود اللہ کا بندہ بننا، خود اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اگر ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو کسی کو کیا منہ لے کر کہے کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو؟ وہ پلٹ کر ہم سے نہیں کہے گا کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، مجھے کیا نیکی کی تلقین کرنے آئے ہو، ذرا اپنا دامن دیکھو۔ تو پہلے ضروری ہے جو شخص دوسری منزل کی طرف جانا چاہتا ہے، پہلے وہ پہلی منزل جو ہے اس کا تو اہتمام کرے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے، پوری طرح سرنڈر کرے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسلام یا یہ عبادت یا یہ تقوی جزوی نہیں ہو سکتا، کلی ہوگا، پوری زندگی میں ہوگا، ہمہ تن ہوگا، ہمہ وقت ہوگا، ہمہ وجوہ ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم نے جوڑا جہاد کو۔ اس کے لیے 3 جہاد کرنے پڑیں گے۔ ایک جہاد اپنے نفس سے، ایک جہاد شیطان سے جو نفس کو بھڑکاتا ہے، نفس میں پھونکے مارتا ہے، نفسانی خواہشات میں اشتعال پیدا کرتا ہے، برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور تیسرے بگڑے ہوئے معاشرے سے، وہ معاشرہ کے جو آپ کو غلط راستے پر چلنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے۔ اگر ہجوم ایک طرف کو جا رہا ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس رخ پر چلنا بہت آسان، اس کے خلاف چلنا بہت مشکل۔ ہو سکتا ہے بہت زور لگا کر آپ 5 قدم آگے بڑھیں اور ایک ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائے آپ کو، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جہاد کی تین ایسپیکٹس جو ہیں پہلی منزل کے جہاد کے، وہ ہم کل پڑھ چکے۔ اب یہاں صبر کا لفظ سمجھیے، 2 صبر ہوں گے تو یہ کام ہو سکے گا۔ علماء کرام نے اس کے لیے کیا اصطلاحات وضع کی؟
صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ. جیسے اطاعت اور تقوی ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں. اللہ کا حکم ماننا اطاعت، اللہ کے حکم کو نہ توڑنا تقوی. اسی طرح صبر علی الطاعہ، اطاعت پر جم جانا، قائم ہو جانا، سہارنا، ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا. بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے. اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت. یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں. اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے. یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے. اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے گا. اسی طریقے سے اب منفی رخ لیجئے. میں نے مثال دی تھی نا، ایک شخص رشوت پیش کر رہا ہے، آپ کہیں میجسٹریٹ ہیں یا کہیں آپ اور کسی ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ آپ کو رشوت پیش کر رہا ہے. مال وہ چیز ہے جو نفس کو محبوب ہے. نفس جو ہے وہ آپ کو پٹی پڑھا رہا ہے کہ لو اس کو قبول کر لو. اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو تھامیں گے نہیں، روکیں گے نہیں، تو کیسے آپ کر سکیں گے اس ٹیمپٹیشن کا مقابلہ؟ یہ ہوگا صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا اور صبر کرنا. دیکھیے اس کی کتنی اعلیٰ مثال ہے سورہ یوسف میں. حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہے، نہایت حسین ہے. پھر وہ عورت جو ہے امراۃ العزیز، اتنے بڑے سرکاری افسر کی بیوی، وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے. اس وقت اپنے آپ کو تھامنا. قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اس عورت نے تو اس برائی کا قصد کیا ہی تھا، حضرت یوسف کی طرف پیش قدمی کی ہی تھی. یوسف بھی کرتے اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے. اس وقت اللہ نے خصوصی دستگاری فرمائی، دستگیری، اس لیے کہ انسان کا نفس تو ظاہر بات ہے، وہ تو انسان کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں آتا ہے کہ آپ جب بھی کہتے تھے کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کرتے تھے. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں. دیکھیے یہ اوصیکم وہی آ گیا، اوصا یوسی ایسان باب افعال. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. تو یہ نفس کو تھامنا، روکنا ان چیزوں سے جو اسے مرغوب ہیں، یہ ہے صبر عن المعصیہ. اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہونے میں جو ناگوار صورت پیش آ رہی ہے، نفس تو چاہ رہا ہے سو، ادھر معلوم ہے کہ اذان ہو چکی ہے، فجر کی جماعت کا وقت ہے، وہ کشمکش ہو رہی ہے. اس وقت جو ہے نفس کے اس تقاضے کو پیچھے ڈال کر اور اللہ کے حکم پر کاربند ہونا، یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، معصیت سے صبر. ایک مثبت صبر، ایک منفی صبر. یہ دو صبر ہوں گے تو پہلی منزل سر ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے دوسری منزل. دوسری منزل کیا تھی؟ یاد کیجئے، دعوت، تبلیغ، تلقین، نصیحت، دوسروں کو کہنا. اسی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر. اب یہاں کیا ہوگا؟ اس میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک آیت کے حوالے سے، میں نے کل کہا تھا نا کہ وہ 3 باتیں میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، وہ 3 باتیں آج سمجھ لیں. وہ 3 باتیں ہیں سورہ نحل کی ایک آیت کے حوالے سے، اتنی چھوٹی وہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے گی. ادعو الی سبیل ربک
بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف 3 چیزوں کے ذریعے. پہلی چیز بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ. دوسری چیز موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت، خوشنما نصیحت. اور تیسری چیز وجادلہم باللتی احسن، جدال حسنہ، جھگڑا، مجادلہ، مناظرہ، لیکن وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ. اب ان 3 چیزوں کی اہمیت کو سمجھیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو 3 لیولز ہیں دعوت کے، ہم ان کو بھول گئے، اور ان میں سے ہر ایک کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے جو اتنی جامع ہوتی ہے کہ وہ 3 لیول پر بیک وقت کام کرتے ہیں، اور غیر نبی سے آپ اس کی توقع نہیں کر سکتے. شخصیتوں کے اندر جو محدود اوصاف ہوتے ہیں وہ کسی ایک لیول پر بھی کام کر لے تو بہت بڑی بات ہے. 3 لیول پر کام کرنا جو ہے وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ انبیاء کے لیے تو ہوتا ہے. وہ 3 لیول کیا ہے؟ دیکھیے، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں ایک اونچا طبقہ ہوتا ہے. اونچا میں دولت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا سیاسی اقتدار کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا طبقہ ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹیلیجنسیا، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹلیکچوئل مائنورٹی. ہوتا تو ہے بہت تھوڑا سا، مائنورٹی ہے، وہ اکثریت نہیں ہوتی، اکثریت عوام الناس کی ہے. انٹیلیجنسیا تو تھوڑا ہوگا، انٹلیکچوئل مائنورٹی اسے کہتے ہی مائنورٹی ہے کہ وہ اقلیت ہوتی ہے، ذہین اقلیت. اسی کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی. آج کل امریکہ وغیرہ میں تھنک ٹینکس، یہ ایک خاص ان کے ادارے وجود میں آ رہے ہیں کہ مفکرین کو جمع کیا جائے اور ان کی جو فکری صلاحیتیں ہیں ان سے استفادہ کیا جائے. اب ایک آدمی جو ہے وہ بظاہر تو بیٹھا نظر آ رہا ہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے. آپ کو کیا پتا وہ فکری اور ذہنی اعتبار سے کس فضا میں ہے، کس عالم میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، آپ کو کیا پتا. علامہ اقبال کی بعض تفسیریں آپ تصویریں دیکھی ہوں گی، یوں بیٹھے ہیں، معلوم ہوگا بڑا نکما آدمی ہے، یہ کیا سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے. لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ فلسفے کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا ہے، کون سا مسئلہ اس کے سامنے، زمان و مکان کا کوئی مسئلہ ہے، علم کی ماہیت کا کوئی مسئلہ ہے، اور غلطاؤں پہ جائے انسان. اب میں کیا عرض کروں، مضمون ذرا ہٹ رہا ہے. یہی کیفیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دور میں، وحی کے آغاز سے متصلاً قبل اور وحی کے آغاز کے کچھ دیر بعد تک یہی تفکر، غور و فکر میں ڈوبے ہونے کی کیفیت تھی، جس میں کہ خطاب ہوا ہے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ. یہ مزمل اور مدثر کیوں کہا؟ کیونکہ جب کوئی شخص غور و فکر میں ڈوبا ہوتا ہے، کوئی فکر ہے ذہن پر، سوچ بچار میں غرق ہے، تو وہ دوسروں سے تعلق منقطع کرتا ہے. اور عرب کا ایک خاص مزاج تھا، وہ اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ کر یا لیٹ جاتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے، اور چادر کو ایک ٹینٹ کی شکل میں اپنے گرد تان لیتے تھے. اب بھی ہمارے ہاں خود پاکستان میں پٹھانوں میں اس کا رواج موجود ہے. چادر کا جو وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بہت سے استعمالات ہوتے ہیں. جو کندھے پر چادر پڑی ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اس کو اپنے گرد لپیٹا اور دنیا سے منقطع کر لیا. یہ کیفیت حضور کی رہی ہے. اسی کے لیے تو غار حرا میں جا کر آپ وہاں پر جو کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کسی نبی کے امتی تو تھے نہیں کہ اس کے طریقے پر عبادت کرتے. اگر آپ نصارہ میں پیدا ہوتے تو حضرت مسیح کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرتے. اگر آپ یہود میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے. آپ کو تو ابھی کوئی عبادت سکھائی نہیں گئی، تو کیا کرتے تھے غار حرا میں؟
یہ ہمارے محدثین کرام نے اس کے لیے یہ الفاظ تجویز کیے ہیں کہ کان صفت تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار، غار حراء میں آپ غور و فکر سوچ بچار کیا کرتے تھے. یہ سوچ بچار میں اس طریقے سے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہونے کی کیفیت تھی جس میں آیا یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جائیے. لیکن یہ کھڑا ہونا کون سا ہے؟ رات کا کھڑا ہونا. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اور مدثر میں یا ایھا المدثر قم، یہ کھڑا ہونا کون سا ہے؟ قم فانذر، یہ دن کا ہے. اب آپ خبردار کیجئے، دعوت دیجئے، اپنے رب کی تکبیر کیجئے. تو یہ در حقیقت دو حکم جو دیے گئے وہ اسی کیفیت میں. تو یہ بات جان لیجئے کہ وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے، بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی کام نہیں کر رہے، اس لیے بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، تھنک ٹینکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں. یہ وہ اصل میں وہ ہوتا ہے ان کے غور و فکر کی صلاحیت کو بروئے کار لانا، ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا کہ وہ اپنی ذہانت، فطانت، سوچ بچار کی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے پر بروئے کار لائے. بہرحال یہ ہے وہ انٹلیکچوئل مائنورٹی. اس کی اہمیت کیا ہے وہ بھی جان لیں. دیکھیے میں مثال سے سمجھا دوں کہ یہ میرا وجود ہے، آپ کا وجود ہے، 2 من کا 1.5 من کا وجود ہے کہ نہیں؟ ایوریج 1.5 من کا تو ہوگا، میرا تو خیر 2 من سے بھی زائد ہے. اب اس میں ایک دماغ ہے، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ وہ پاؤ بھر کا، 1.5 پاؤ کا، آج سیر کا اتنا ہی ہوگا. لیکن سارے وجود کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو، لیکن کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ کر سکتا ہے؟ یہ تو دماغ سے ہوگا. یہاں سے حکم آئے گا یہ سانپ ہے بس پکڑنا، اور یہاں سے آئے گا لکڑی ہے پکڑ لو اٹھا لو. پاؤں چل سکتے ہیں، کدھر چلے کدھر نہ چلے کون فیصلہ کرے گا؟ دماغ. یہاں سے آرڈر آتا ہے کہ چلو تو دماغ پاؤں چلنا شروع کر دیتے ہیں. زبان بولتی ہے، فیصلہ کون کرتا ہے کیا بولنا ہے؟ دماغ. تو میرے پورے اس وجود کو کنٹرول کیا کر رہا ہے؟ دماغ. اس کی ریشو پروپورشن کیا بنے گی 2 من کے مقابلے میں آج سے؟ اسی طریقے پر آپ سمجھیے کہ انسانی معاشرے میں وہ برین ٹرسٹ جو ہے، انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی بہت کم ہے لیکن بڑی اہم ہوتی ہے. جدھر کا ادھر رخ ہو جائے گا، جس طرف ان کا رخ ہو جائے گا ادھر معاشرہ خود بخود چل پڑتا ہے. یہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے یہ واعظ سے کسی بات کو نہیں مانتی، واعظ سننے کو تیار نہیں. اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ عقل سے بات کرو، دلیل لاؤ، دلیل سے مانو، دلیل سے منواؤ، ہے کہ نہیں؟ بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہیں واعظ ہو رہا ہو تو مسکراتے رہتے ہیں، اول تو آئیں گے ہی نہیں. کہیں پھنس گئے مجبوری کو تو زیر لب مسکراتے رہیں گے کہ یہ واعظ فرما رہے ہیں، بھائی کوئی عقل سے بات کرو، کوئی دلیل سے بات کرو. اب یہ کہہ دینا تو آسان ہے، فرائیڈ کا نظریہ بڑا گمراہ ہے، بہت غلط ہے. بھائی دلیل سے ثابت بھی کرو. یہ کہنا آسان ہے مارکس کا نظریہ کفر ہے، لیکن کچھ ثابت تو کرو اس میں کیا خرابی ہے. یہ ہے اصل میں جو سب سے ٹاپ کے لیول کی تبلیغ ہے، وہ یہ ہے دلیل سے، برہان سے، غلط نظریات کا عقلی دلائل سے ابطال. یہ بات یوں غلط ہے، یہ نظریہ باطل ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے، دلیل سے ثابت کیا جائے. یہ ہے کس کے لیے؟ انٹلیکچوئل مائنورٹی کے لیے. اس کو کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، وزڈم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. دوسرا لیول کیا ہے عوام الناس کا؟ وہ لیول ہے عام لوگ، ان کے ذہنوں میں کوئی خناس نہیں، کوئی غلط نظریہ نہیں. انہوں نے تو جیسے آپ کہتے ہیں کلین سلیٹس ہیں، اس کے اوپر آپ جو چاہیں لکھ دیں. اور اگر کسی سلیٹ پر پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پہلے اسے صاف کرنا پڑتا ہے تب لکھیں گے. تو وہ جو ہوتے ہیں ذہین اقلیت، ان کے تو ذہنوں کی پہلے صفائی کرنی پڑتی ہے. اگر ڈارون کا نظریہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ نکالیں گے
تو قرآن مجید میں جو آیا ہے قصہ آدم و ابلیس 7 مرتبہ، وہ ڈارون کا نظریہ نکلے گا تو بیٹھے گا نا. وہ ڈارون کا نظریہ وہاں ہے، وہ حجاب بنا ہوا ہے، وہ قصہ آدم و ابلیس کو پڑھتا ہوا مسکراتا ہوا گزر جاتا ہے. کیا بچگانا باتیں ہو رہی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ڈارون کا فلسفہ. اب پہلے وہ ڈارون کا فلسفہ، اسی کو کہا ہے نا کسی نے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ذہن بدلا گیا، فکر بدلی گئی، سوچ بدلی گئی. کہیں ڈارون ہے، کہیں فرائیڈ ہے، کہیں مارکس ہے، کہیں ایڈلر ہے، کہیں برٹرینڈ رسل ہے، کہیں سارترے ہے. یہ ذہنوں کے اندر تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب کہاں سے بات آئے. اسی کو کہا تھا اکبر الہ آبادی نے کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا، محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر و مل ہے. جان سٹورٹ مل، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس نے یہ فرمایا ہے. جس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے وہ غزالی کی بات کہاں سنے گا، رومی کی بات اس کے پلے کہاں پڑے گی. تو اس کے لیے تو ہے وہ بڑا کٹھن کام، اور کٹھن کام ہونے ہی کی وجہ سے ہم کرتے نہیں. عوام الناس میں واعظ سے نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا یہ آسان ہے. لہذا ہمارے ہاں اس وقت جو کام ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے، اسی لیول پر ہوتا ہے. واعظ ہے، نصیحت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، عوام کے لیے وہی مفید ہے. عوام کو آپ خامخواہ فلسفے پہ پڑھانے بیٹھ جائیں تو یہ بھی در حقیقت ان کے ساتھ ظلم ہوگا. کلم الناس علی قدر عقولہم، وہ کیا ہے واعظ. اور واعظ جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے، واعظ بہت ہی مفید شے ہے، بشرطے کہ دماغ میں کوئی خناس نہ ہو، فطور نہ ہو، کوئی غلط نظریے بیٹھے ہوئے نہ ہو. تو از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے بات نکلے گی اور دل میں جا لگے گی. صرف یہ ہے کہ عوام الناس ایک بات کے بارے میں جان لیجئے، بڑے حساس ہوتے ہیں. یہ تو چونکہ در حقیقت کوئی عقلی علمی بات نہیں ہوتی، یہ احساس ہوتا ہے. اگر آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ شخص اپنی دھونس جمانا چاہ رہا ہے، یہ میرے اوپر اپنے علم کا روب جھاڑنا چاہتا ہے، تو آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا. اور اگر محسوس کرے کہ یہ میرا مخلص ہے، میرا خیر خواہ ہے، میری بھلائی کے لیے بات کہہ رہا ہے، اس نے کوئی دھندا نہیں بنایا ہوا، اس نے یہ پروفیشن نہیں اختیار کیا ہوا، بلکہ یہ خالصتاً لوجہ اللہ بات کہہ رہا ہے، تو وہ بات واقعتاً دل سے نکلی ہوئی بات دل میں جا کے اثر لگتی. یہ ہے عوام الناس کے لیے. اب تیسرا لیول ہے وہ جو آپ کا معاشرہ ہے. قادیانی مبلغین بھی موجود ہے کہ نہیں؟ عیسائی بھی موجود ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں تبلیغ ہو رہی ہے عیسائیت کی، اور ان کے اعداد و شمار پڑھیے، کتنے لوگ ہیں کہ جو عیسائی ہو گئے ہیں پاکستان بننے کے بعد. پاکستان میں کتنے نئے چرچ ہیں کہ جو تعمیر ہوئے پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد. ان کے مشنز کی رپورٹ پڑھیے، رونا آتا. وہ کیوں ہے کہ ان کے پروفیشنز ہیں، پروفیشنل پادری ہیں، بڑی ٹریننگز لے کر آتے ہیں، کروڑوں روپے کے بجٹ ہیں ان کے مشنز کے، پوری حکومتیں ان کی پشت پر ہیں، وہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح چٹ کر رہے ہیں. اب ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. اگر مقابلہ نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کا ایک اثر قائم ہو جائے. جس چیز کا نام آپ مناظرہ کہتے ہیں، اور آج ہمارے بعض تعلیم یافتہ لوگ مناظرے کو گھٹیا چیز سمجھتے ہیں، بری چیز سمجھتے ہیں. لیکن یہ جان لیجئے کہ مناظرہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے عوام جو ہے ان کے زیر اثر آ جائیں گے. مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے یہاں ذکر کیا یا نہیں کیا، بہرحال اگر کیا ہے تو دوبارہ کر رہا ہوں. جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ایک طرف تو انگریز کی حکومت قائم ہو رہی، ہم جو ہے مرعوب ہو گئے، محکوم بھی ہوئے، محکوم مرعوب بھی ہو جاتا ہے. دوسری طرف ان کے پادریوں کی فوج آ گئی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، اور یہ لوگ بڑے ٹرینڈ تھے.
عربی پڑھ کر آتے تھے، فارسی سیکھ کر آتے تھے، قرآن پڑھ کر آتے تھے، تاکہ وہ تاک تاک کر حملے کر سکیں اسلام پر۔ اب ہمارے علماء کی اس اعتبار سے ٹریننگ نہیں تھی، وہ تو ہر کام کے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے نا۔ اب انہیں تو چونکہ مسلمان ملک تھا، فتویٰ دینا ان کا کام تھا، کیا چیز ضروری ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ کبھی کسی عیسائی سے مناظرے کا موقع ہی پیش نہیں آیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پادری فینڈر تھا جرمن، کلکتے سے چلا دلی تک پہنچ گیا، اور جس شہر میں گیا اس نے علماء کو چیلنج کیا کہ مجھ سے مناظرہ کرو، اور ہر شہر میں جس نے بھی مقابلہ کیا، مناظرہ کیا، اس نے شکست کھائی اس سے۔ پھر وہ جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں کلکتے سے چل کر یہاں تک آ گیا ہوں اور کوئی مسلمان عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا۔ میں آج جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے چیلنج دے رہا ہوں پورے ہندوستان کے علماء کو کہ کوئی شخص مجھ سے مناظرہ کر لے۔ اب آپ سوچئے اس کو، اگر اس وقت کوئی اس کے مقابلے میں نہ آتا تو آپ کے عوام کے اوپر کیا اثر قائم ہوتا؟ ایک طرف انگریز حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، اس کی تہذیب سے ویسے ہی مرعوب ہو گئے، دوسری طرف یہ کہ ہمارے علماء بھی مار کھا گئے، تو عوام میں جس پر جنگل کی آگ کی طرح عیسائیت پھیلتی، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ کا ایک بندہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ اللہ تعالیٰ نے بر وقت اٹھا دیا۔ وہ اقبال نے یہ مصرع استعمال کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے لیے کہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اسی طرح کی ایک شخصیت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، وہ آئے میدان میں خم ٹھوک کر، انہوں نے مناظرہ کیا، پادری فینڈر کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ پھر وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس نے جا کر پھر ترکی میں ڈیرا لگایا، اس وقت تک ابھی خلافت تھی ترکی کی، خلافت عثمانی، وہاں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں کا کوئی عالم مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی گئے تھے حج کے لیے، جب دارالخلافہ میں خبر پہنچی کہ یہ ہے وہ شخص جس نے شکست دی تھی فینڈر کو، تو وہاں سے ایک ریکویسٹ آئی کہ حضرت یہاں تشریف لائیے، اس پادری نے ہمارا ناطقہ بند کیا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں سے دعوت پر اب جا رہے ہیں ترکی۔ اسے فینڈر کو جب خبر ملی کہ مولانا رحمت اللہ آ رہا ہے، مولوی رحمت اللہ، وہ وہاں سے بھی ایسا بھاگا، مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ ہے، دیکھیے اس کی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک شخص یہ تینوں کام نہیں کر سکتا۔ ایک شخص انٹلیکچوئل لیول پر بھی کام کرے، ایک شخص سرمن اور واعظ کی سطح پر بھی کام کرے، اور وہ شخص مناظرے بھی کرے۔ مناظرہ عیسائیوں سے کرنے کے لیے کچھ اور معلومات درکار، بائبل کو پڑھاؤ جیسے آئے تھے، دیدات صاحب یہاں آئے کہ نہیں آئے؟ اب وہ اس وقت اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ ایک شخص ہے جو بائبل کے حوالوں سے پادریوں کا ناطقہ بند کیے ہوئے، غالباً آج یا کل ان کا جو مناظرہ ہوا ہے لندن میں، اس کے کیسٹس آپ کو مل جائیں گے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس وقت ایک شخص عالم اسلام میں ایسا اٹھ کھڑا ہوا کہ کئی جگہ پر وہ پادری لوگ جو شکست کھا چکے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اب یہ صلاحیت، آپ اگر کہیں احمد دیدات صاحب سے کہ ایک قادیانی سے بھی مناظرہ کرو تو نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ اسپیشلائزیشن کا معاملہ ہے۔ قادیانی سے مناظرہ کرنے کے لیے وہ قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی جائے، اس کا سارا لٹریچر کھنگالا جائے اپنے دل پر جبر کر کے، تبھی تو کر سکے گا نا۔ تو ایک شخص سارے کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اداروں کی ضرورت ہے، جہاں پول اپ کیے جائیں صلاحیتیں، کہ جو لوگ انٹلیکچوئل لیول پر کام کر سکتے ہیں وہ اس لیول پر تیاری کریں، جو لوگ عوامی سطح پر واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے عوام الناس کو اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں وہ اس کا کام کریں۔ پھر جو جدال کرنے والے ہیں، مناظرہ اور مجادلہ، وہ آئیں اور وہ اپنی اپنی مختلف جو ہیں جتنے بھی ان کے اندر وہ اسپیشلائز کریں،
اور ان کا مقابلہ کریں. ہندوستان میں عیسائیوں کی طرف سے حملہ ہوا اسلام پر، اور اسی وقت ہوا تھا آریہ سماجیوں کی طرف سے. آریہ سماجیوں سے مناظرے کرنے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کو اللہ نے ایک صلاحیت دی، اور یہ غلام احمد قادیانی بھی جو پہلے مشہور ہوا ہے وہ در حقیقت انہی مناظروں کی وجہ سے. آریوں کے مقابلوں میں کچھ نے فتح حاصل ہوئی، کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں فتح حاصل کی تو مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا. اور اب جو دماغ میں خناس پیدا ہوا، ظرف کم ہو تو زیادہ پڑ جائے تو چھلک جاتا ہے. لہذا میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور میں نبی ہوں اور میں فلاں ہوں. پھر یہ دعوے اس نے کیے، فضل و اضل، گمراہ ہوا اور نہ معلوم کتنوں کو گمراہ کر گیا. لیکن اپنی جگہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دعوت کے یہ تینوں لیول ضروری ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی احسن. یہ تین چیزیں نوٹ کر لیجئے. جیسے پہلی سطح پر تین جہاد تھے، نفس سے جہاد، شیطان سے مقابلہ اور بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط دباؤ کا مقابلہ. وہاں صبر کیا تھا؟ صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ. اب یہاں کون سا صبر درکار ہے؟ جو شخص یہ کام کرے گا اسے اپنے کیریئرز کا صبر کرنا پڑے گا. ایک شخص میں ذہانت ہے، صلاحیت ہے، وہ کوئی بہت ہی نفع بخش کیریئر جو ہے وہ اس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس میں اسے بڑی اونچی تنخواہیں مل رہی ہیں، بڑی اعلیٰ پریکٹس چل رہی ہے، لیکن وہی صلاحیت اب ادھر لگائے گا، ظاہر بات ہے وہ بساط طے ہوگی، اس میں کمی آئے گی. یہ کیسے ہو سکے گا اگر صبر نہ ہو؟ اگر انسان صبر نہ کر سکے، اگر انسان قربانی نہ دے سکے اپنے کیریئر کی، اپنے مفادات کی، اپنے شاندار مستقبل کی. وہی نوجوان، دیکھیے ہمیں شرم آنی چاہیے اور گردنیں ہمیں جھکا لینی چاہیے. قادیانیوں میں کتنے نوجوان ہیں جو اپنی زندگیاں جو ہے وقف کر دیتے ہیں. وہ زندگیاں وقف کرتے ہیں، انہیں ٹریننگ ملتی ہے، پھر وہ میدان میں آتے ہیں. عام آدمی کیسے کام کر لے گا؟ آپ سوچئے کہ آپ اپنے بچوں کو اس کام کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہم ذرا بھی کوئی کھاتا پیتا انسان ہو، ذرا سی بھی اس کی کوئی حیثیت ہو، وہ کبھی سوچنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. بھائی چندہ لے لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جان چھوڑو. ہم اپنی اولاد کو اس کام کے لیے نہیں دے سکتے. یہ ہے ہمارا حال، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دین حق جو ہے پامال ہے. آج ہی کوئی صاحب کہہ رہے تھے قادیانیت افریقہ میں بہت پھیل رہی ہے. کیوں پھیل رہی؟ باطل جو ہے عیسائیت پاکستان میں پھیل رہی ہے. کیوں پھیل رہی ہے؟ آخر حکومتیں ہیں، پیسے خرچ کرتی ہیں، ان کے پادری سر ترین ممالک کے رہنے والے لوگ گرم ترین ممالک میں آ کے زندگیاں گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے؟ آج تو پھر بھی ایئر کنڈیشنز ہیں ان کے لیے، لیکن ایک زمانہ وہ بھی تو تھا جبکہ وہ جیکب آباد میں اور کہاں پنجاب کے تھل کے صحراؤں میں وہ لوگ گئے ہیں، اس وقت ایئر کنڈیشنر بھی نہیں تھے. انہوں نے وہاں جا کر کام کیے ہیں، ان گرمیوں کو جھیلا ہے. تو کام تو کرنے سے ہوتا ہے، صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے. اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا. جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے. دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے. ان کے لیے تو جا صادق، جا الامین، یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا. لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے. اجی شاعر ہیں، کچھ شعر جوڑ لیتے ہیں، ہم پر دھوس جماتے ہیں. کسی نے کہا ساحر ہیں، کچھ جادو سیکھ لیا ہے. یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے، قرآن میں ہے ساحر کذاب، سحر کرنے والا جادوگر نہایت جھوٹا.
یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں نقل کیا گیا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ اے وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک جمگھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فقرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ انکا یضیق صدرک بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فقرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے۔ سورہ حجر میں ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی فلاں آیت تم لے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے حصے بکھرے کر کے قیمہ بنا کر ان آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے، بھائی یہ دیکھو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل 19 فرشتے ہیں، علیہا 19 قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم انتظار کر لو۔ یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کانوں میں۔ کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فقرے چست کیے جا رہے ہیں، مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، دل بھج رہا ہے، دل میں صدمہ ہے۔ دیکھیے سورہ نون ہے، اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیات نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو یعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں۔ اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے۔ آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائیں گے؟ مانتا بے نعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ۔ آپ کو جو یہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی آپ تو خلق عظیم کے حامل ہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت میں طہارت، نفاست، پاکیزگی، آج تک دنیا نے کوئی پاگل، کوئی مجنون ایسا بھی دیکھا؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالی حضور کی دلجوئی کے لیے فرما رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ یہی ہے، اس ساری چیز کو جمع کیجئے تو یہ چیز کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ صبر کرو اے نبی، صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھیلو اور برداشت کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھی طرح نوٹ کیجئے یہ بات، ذرا سیرت ہی کا سمجھ لیجئے، آج ایک بیان ہو جائے گا۔ یوں سمجھیے جب حضور نے یہ کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، فرشتے سے ملاقات ہوئی، تو اب وہ چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں، معلوم ہوتا دماغ خراب ہو گیا۔
دیکھیے ہم نہیں کہتے تھے یہ جا کے غار ہرا میں بیٹھتے ہیں، کئی کے دن رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، وہ خشکی چڑھ گئی نا آخر۔ یہ جس طرح کی باتیں دنیا میں آج ہوتی ہیں اسی طریقہ کی باتیں ہوتی تھی۔ عتبہ ابن ربیعہ ایک مرتبہ آتا ہے، چونکہ قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھا، تو قریب آ کر بڑی اپنائیت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے بزرگانہ انداز میں کہتا ہے، بھتیجے، حضور سے، بھتیجے اگر واقعی کسی بدروح کا سایہ ہو گیا ہے تم پر، وہ آسیب آ گیا ہے تو مجھے بتا دو، میرے بہت سے عاملوں سے تعلقات ہیں، میں کسی کو بلا کر یہ تمہاری بدروح دور کر دوں گا۔ اب آپ سوچئے کیا بیتی ہوگی حضور کے دل پر۔ یہ وہ کیفیات ہیں، اور یہ نوٹ کر لیجئے 4 برس تک یہی شکل رہی ہے، مخالفت اسی نوع سے ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں فزیکل پرسیکیوشن، جسمانی تشدد، وہ پہلے 4 سال نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت جب بھی کبھی کوئی ایسی دعوت اٹھتی ہے، اب مجھے اجازت دیجئے میں ایک لفظ انقلاب یہاں استعمال کر لوں، انقلابی دعوت۔ کل میں نے کہا تھا نا، ایک ہوتی ہے خالص مذہبی تبلیغ، ایک ہوتی ہے انقلابی تبلیغ۔ مذہبی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال عیسائیت کی تبلیغ، اور انقلابی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال اشتراکی تبلیغ۔ میں باہر سے مثالیں دے رہا ہوں، اندر سے نہیں دینا چاہتا۔ آگے یہ کہ ہی قدر گفتیں، باقی فکر کن۔ آگے انسان اپنی عقل سے کام لے، سوچے، غور و فکر کرے۔ تو یہ انقلابی تبلیغ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور انقلابی تبلیغ کے اندر یہ بات جان لیجئے کہ پہلا رد عمل جو ہوتا ہے معاشرے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات گھبرانے کی نہیں ہے، ایک آدمی کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ سر پھرے قسم کے چند نوجوان اس کے ساتھ ہیں، ایسی کیا بات ہے گھبرانے کی؟ مشت خاک ہے، بس ان کو چٹکیوں میں اڑاؤ، جو چٹکیوں میں اڑانا کہلاتا ہے نا۔ اسی کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، پھونکے مار کے ہی بس۔ تو پہلا رد عمل جو ہوتا ہے ایک نظام کا، ایک کسی انقلابی دعوت کے خلاف، وہ رد عمل ہوتا ہے استہزاء، تمسخر، مذاق کرو، ان کو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ڈی مورلائز کر دو، ان کی ہمتیں جو ہے وہ ٹوٹ جائیں، ان کو اس طریقے سے، اسی کا نام ہے آج کل کی اصطلاح میں کیریکٹر اسیسینیشن، ان کی شخصیتیں جو ہیں ان کو داغدار کر دو، ان کا اعتبار ختم کر دو، ان کا استہزاء کرو، تمسخر کرو۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس وقت ایک گونا فخر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میں نے جو کام بھی کیا ہے اس وقت پاکستان میں، آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا، بڑا دقیانوسی مولوی ہے، بیگمات کا رد عمل جو ہوا وہ آپ کے علم میں ہوگا۔